آپ لوگ پلیز تھوڑا آگے تشریف لے ہیں. آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب علامہ محترم فخر عباس صاحب آف جنگ تشریف لا چکے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے پلیز ایک ایک جگہ بہت آگے تشریف لیں. جزاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ذکر پاک کی قبولیت کے لیے سارے عوام مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول العظم الرسول المسدد العبد المؤید بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بآواز بلند صلوات پڑھیے. اب سے دعائیں خداوند کریم اس عظیم ذکر کو اپنے عظیم دربار میں قبول فرمائے. جتنے آپ احباب شیعہ سنی احباب مل کر ذکر حسین منا رہے ہیں، مالک آپ کے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے. کریم اللہ بانیان مجلس بھائی علی مران اور ان کے برادران اور اہل خانہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. رحمان الرحیم اللہ اس خاندان کے جتنے مومنین اس دنیا سے دار بقا کی طرف منتقل ہوئے، مالک ان کے درجات مزید بلند فرما. رحمان الرحیم اللہ جتنے عزادار عاشق حسین یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مالک ہادی برحق کا ظہور جلد فرما. ہمیں امام برحق کا دیدار نصیب فرما. ساری نیک اور بہترین دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے خاندان تطہیر پر صلوات پڑھیے. صاحبان عزی وقار، سامعین محترم، کون نہیں واقف جو آیت میں نے جناب کی سماعتوں کے حوالے کی ہے. ہر بندہ اس آیت سے واقف ہے جس کو آیت مودت کہتے ہیں. بے شک داد کی میری ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، نہ کبھی کی ہے. جتنی دیر میں جناب کے سامنے تلاوت ذکر حسین کروں، آپ اس کو سماعت کریں اور دلوں کی تختی پہ لکھ کے گھر لے جائیں. یہی میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا میسیج دیا جائے ہر مجلس میں جس سے خوشنودی خدا اور آل محمد ہو. آیت کا ترجمہ تو آپ سب کو آتا، جتنے میرے سامعین موجود ہیں. اس کا شان نزول بتا دوں اور پھر آگے تھوڑی سی اپنی تفصیل کر کے جناب کی ذہن تمام کی جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد نبوی میں میرے پیغمبر موجود تھے، تو سب نے کوئی نہ کوئی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی. جا کر کیا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہم انسانیت سے واقف نہیں تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے. آپ نے ہمیں تہذیب انسانیت سے واقف کروایا ہے.
لہٰذا ہم آپ کو اجر رسالت کے طور پر کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا جاؤ گھر جا کے قرآن پڑھو۔ جتنے سابقہ انبیاء گزرے ہیں ان کو کریم نے یہ آرڈر دیا ہوا ہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ آئے میرے انبیاء، میرے نبی، میرے پیغام رساں، دنیا تک میری توحید پہنچانے والوں، ان انسانوں سے تو نے اپنے اجر کا کوئی سوال نہیں کرنا۔ لہٰذا ہمارے لیے قرآن مشعل راہ ہے۔ میرے حبیب نے کہا کہ میں تو اس کی آرڈر کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو کریم وحی فرماتا ہے۔ انتظار فرمائیے یا یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل لے کے آئے، فرمایا میرا حبیب یہ کھجوریں، جو مختلف اشیاء، کریم مالک فرما رہا ہے یہ تیرے منصب رسالت کے خلاف ہے کہ تو اجر رسالت کے طور پر ان کو قبول کر۔ ان سے اگر مانگنا بھی ہے تو پھر ان کو کہہ دو جو دینا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اب لفظ محبت و مودت کے خطابات آپ نے سنے، یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو، ہر بندے کا اپنا انداز۔ محبت و مودت جو مجھے سمجھ آئی ہے کم علمی کے تحت، ایک جملے میں اپنے ہر سامع کو بتا سکوں تو محبت جہاں نقصان دیکھتی ہے کم ہو جاتی ہے، مودت جہاں نقصان دیکھتی ہے تو بڑھ جاتی ہے۔ جہاں محبت نقصان دیکھے پیچھے ہٹتی ہے، مودت جہاں نقصان سامنے ہو آگے بڑھتی ہے۔ تو نمونہ تمہارے سامنے ہی ہے، جناب میثم تمار، اس پودا کو منہوم اختر چنیوٹی صاحب کے ایک شعر ہے، بڑا ہی باکمال ہے۔ اس نے کہا کیا کہنا مودت میثم تمار کے، جو پودے کو بھی پالتا رہا اولاد کی طرح، جو پودے کو بھی پالتا رہا اولاد کی طرح، یعنی اس کھجور کو بھی ایسے پرورش اور نشو و نما کی کہ یہ جب پروان چڑھے گی تو مودت علی کی لوری کا مزہ آئے گا۔ مودت جب نقصان سامنے ہو بڑھ جاتی ہے۔ ایک نمونہ اور لو، میں پھر بات آگے بڑھاؤں۔ جناب حبیب ابن مظاہر، کون نہیں جانتا، اسدی قبیلے سے تعلق ہے، 95 سال ایج ہے، ضعیف معمر شخص ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، معاشر لکھنوی لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ انہوں نے 2 مصرے لکھے ہیں جناب حبیب کی مدح میں، خدا کی قسم وہ 2 مصرے نہیں پورا 2 جہان بند ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، پہلے بتا چکا ہوں، ضعیف، کمر خمیدہ، جھکی ہوئی کمر، 95 سال ایج، کربلا کا میدان۔ اور یاد رکھیے گا یہ واحد حبیب ابن مظاہر تھے جنہیں میرے مولا نے خط لکھ کے بھیجا کہ آئے رجل فقیہ معتمد علیہ، اور سر اٹھائیے اس بندے کا مقدر کتنا ہی بلند ہوگا جسے حسین کہے ہمارا فقیہ، جسے حسین کہے ہم 14 کا اعتماد یافتہ، اس بندے کا مقدر کتنا بلند ہے۔ اور یاد رکھیے اس کے لیے معاشر لکھنوی جو کہا، اب وہ تصویر ذہن میں رکھیے گا، پھر شاید شعر کا وزن آپ کے اذہان تک پہنچے گا۔ کیا انہوں نے کہا کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، پھر سماعت کیجئے، کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، کمر کمان تھی پھر بھی جا رہے تیر کی مانند۔ چلے جناب حبیب خیمہ سے نکلے، عازم سفر شہادت ہوئے، پیدل چل رہے ہیں، سواری بھی ساتھ ہے۔ امام حسین علی مقام نے کہا حبیب سواری پہ نہیں سوار ہونا؟ جو حبیب نے جواب دیا، فرمایا مولا میں نہیں چاہتا جو تیری مودت میں چلنے میں مزہ ہے وہ ثواب میں سواری کے حق میں دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے سفر، جتنا پیدل، جتنی دقت، جتنی مشکل مجھے سفر میں آئے گی اتنا میرا مہراج بلند ہوگا۔ اب چلے جناب حبیب، سامنے اشقیاء کی فوج ہے، ایک شامی نے جیسے ان کی فطرت و جبلت تھی
چھپ کے جناب حبیب پہ وار کیا ہے، پشت کے پیچھے جناب حبیب کو نیزہ لگائے، نکالا ہے حسین کے سفیر نے، با وفا ساتھی نے اپنے ہاتھ سے بلا تشبیہ وہ نیزہ حبیب نے اپنی نظر کے سامنے خون ٹپک رہا ہے اس نیزے سے اور قصیدہ حسین پڑھا ہے۔ یاد رکھیے بکرے کی یخنی پی کر اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے منگوا کر قصیدہ حسین پڑھنا آسان ہے، پشت کے پیچھے نیزہ کھا کر لہو سے اس نیزے کو تار کر کے قصیدہ پڑھنا یہ حسین کے ساتھیوں کا کام ہے۔ سرکار اجا گڈی صاحبہ کو پچھوں دیئے تو بانی نو ٹانگ لیں دیں کہ میرے لیے ایسی روم چلا دو، فلاں کر دو، فلاں، پھر کیا محبت حسین ہے؟ یہ تو صرف تم پیسے کی خاطر ہی محبت کا نعرہ لگا رہے ہو۔ عشق کا پتہ چلتا جب میدان کے عمل میں آؤ تو پھر ثابت قدم کرو، ثابت کرو تجھے حسین سے محبت ہے۔ اور میرا تو آج کل ہر ممبر سے یہی پیغام ہے مسلمانوں، کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ میں کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں کہ کس محلے میں اسلام کی مسجد ہے، کیونکہ ہر محلے میں کہیں شیعہ مسجد ہے، کہیں بریلوی مسجد ہے، کہیں دیوبند مسجد ہے، کہیں کوئی مسجد ہے۔ کوئی اگر مجھے اسلام کی مسجد ملی ہے تو وہ صرف پیٹرول پمپ کی مسجد ہے کہ جہاں جو غریب جاتا ہے وہ گاڑی پارک کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور اگلا پیغام لیجئے، تیرے شہر میں پہلی بار آئے ہیں، شہری میرا یہی فیس ہے، یہی نیاز ہے، یہی دعا ہے کہ میرا پیغام ساتھ لے جاؤ اور ہر بندے کو جا کے بتاؤ کہ حسین کا پیغام کیا ہے، عاشورہ کا پیغام کیا ہے، فلسفہ کربلا کیا ہے۔ تمہیں مولویوں نے چکروں میں ڈالا ہوا ہے، کوئی کہتا میرا اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا میرا اس پیش نماز کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا وہاں میری نہیں ہوتی، کوئی کہتا یہاں نہیں ہوتی، 10 مسجدیں کراس کر کے مجھے آگے جانا پڑتا ہے۔ آؤ تمہیں حسین کا نوکر منبر حسین سے بیٹھ کر فرقے کی ترجمانی نہیں، اسلام کی زبان بول کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرا محترم، مسجدیں، پیش نماز، جمعے کے اجتماع میرٹ نہیں رکھتے۔ اگر تیرے پیٹ میں رزق حرام ہے، بدن پہ لباس حرام گئے، امام کعبہ کے بھی پیچھے چلے جائے، لعنت لکھی جائے گی۔ سرکار لباس تم پاک دیکھتے ہو، مصلی پاک کرتے ہو، کبھی تو منبر سے اس قوم کو بھی بتا کہ پیٹ کی غذا بھی پاک کر، سجدے کا اثر بتا، اسلام کی بات کرو، فرقوں سے آگے نکلو۔ وقت ہی چلا گیا ہے، وہ دور ختم ہو گیا ہے، شدت پسندی اب بڑا دور جدید ہے، ٹیکنالوجی ہے، علمی دور ہے۔ جو بھی کسی منبر سے بیٹھ کے خدا کی قسم اٹھا کے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے شاید کسی نے کہا کہ یہ یہاں پڑھنا، نہیں، یہ میری عادت ہے، میں نے آج تک بانی راضی کیا ہی نہیں، نہ ہی کبھی ذہن میں رکھا ہے۔ خدا کے بندو، اگر بانی ناراض ہو بھی گیا تو نہ یہ رزق کا وارث ہے، نہ عزت کا وارث ہے۔ جو ڈیوٹی لگی ہے اس کو ادا کرو۔ 8-9 سال جو امام کا مال کھایا ہے، بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھی ہے، تو اس کا مطلب اسے رزق کے لیے تروڑ مروڑ کے پیش کیا جائے؟ نہیں، جہنم ہے سامنے، قبر ہے۔ جتنی بھی انسان حاصل کوشش کر رہا ہے دنیا کے لیے کرتا ہے نا۔ ایک مثال اور سنو پھر میں سفر اپنا آگے بڑھاؤں۔ ایک بندہ کتنی سٹرگل کرتا ہے، کتنی محنت، کوٹھی اس کو سیٹ کرتا ہے، لائف سٹائل سیٹ کرتا ہے، جب اس کے بدن سے روح نکلتی ہے، پیغام ہے وصول کیجئے گا اور دلوں کو حرارت ملے تو دعا کر دینا۔ بڑا 2 کنال میں 4 کنال میں 1 ایکڑ میں کوٹھی سیٹ کی، صرف باتھ روم پر لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، امپورٹڈ ٹیلیں لگائیں۔ کیوں؟ یہ بندے دیکھیں گے کیا کہیں گے کہ جناب کا گھر بڑا سیٹ ہے، بڑا اعلیٰ نقشہ بنوایا ہے۔ اب جناب کے جسم سے روح نکلی، حقیقت دنیا سامنے آئی۔ میں دراصل کہتا رہتا ہوں کہ آنکھ کھلنی تب ہے جب آنکھ بند ہونی ہے۔ انسان کی آنکھ کھلنی تب ہے جب آنکھ
بند ہونی ہے، تب تجھے دنیا کی خبر لگے گی کہ کس دنیا کے پیچھے میں نے رحمان کی مخالفت کی ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ تو عارضی چمک ہے، 4 روزہ زندگی ہے، مر جاؤ گے، لیکن خدا کی نافرمانی سے بچ، قرآن کی مخالفت نہ کر۔ بندہ فوت ہو گیا تو 1 ایکڑ میں مکان ہے جی، کوٹھی ہے۔ ہم نے کہا چلو سرکار، اس نے بڑی محنت سے باتھ روم اپنا بنایا تھا، بڑی قیمتی ٹیلیں لگائی تھی، سیٹ کیا تھا۔ ہم نے اس مرحوم کے بچوں سے کہا، جو بھی عالم آئے گا غسل کے لیے، نگرانی کے لیے، وہ کہے گا جی بابا کو باڈی اٹھاؤ اور اسی غسل خانے میں لے جاؤ جو انہوں نے زندگی میں سیٹ کیا ہے، وہاں غسل دے لو آخری۔ پتہ ہے تیری اولاد نے کیا جواب دینا؟ انہوں نے کہا ہم میت کو نئے غسل خانے میں نہیں لے جاتے، بعد میں ہمیں ڈر لگے گا۔ یہ ہے تیری حقیقت۔ اس کوٹھی سے باہر کوئی پرانی دیوار تلاش کریں گے، اس کی سائڈ پہ تیرا غسل خانہ بنے گا۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کتاب کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، اگر وہ مال، سٹیٹس، عہدے کا غرور رکھتا ہے ذہن میں، جب اس کی بے حس باڈی اس پھٹے پہ پڑی ہوتی ہے، اللہ ملائکہ کو آرڈر دیتا ہے چھوڑو میرا سترہ، میرا عرش، جاؤ اس مرنے والے کے پاس، 2 ہی باتیں کرنی ہیں۔ کیا میرا مالک کیا کہنا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کندھا ہلا کے کہو کہ جس طاقت پہ کمزور پر ظلم کرتا تھا، آج خود ساپن تو لگا کے دکھاؤ۔ یا جس دولت پہ تجھے ناز تھا، سارے دنیا کو حقیر سمجھتا تھا، آج ذرا خود کروٹ تو بدل۔ یہ ہے تیری اور میری حقیقت۔ اور میرے امام نے نہج البلاغہ میں بڑی پیارے اور خوبصورت انداز میں ہمیں یہ درس دیا کہ آئے اولاد آدم مل ابن آدم والفخر، اولاد آدم تیرا تکبر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ اولہ من نطفت وآخرہ من جیفت۔ میرے مولا فرما رہے ہیں اولاد آدم تکبر کے قریب بھٹک کے بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا تیرا اول بھی حرام ہے، نطفہ نجس ہے، اور تیری آخرت بھی ایک نجس باڈی ہے۔ غسل مس میت ہے یا نہیں؟ پھر حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہوں میں کو غلط کہہ رہا ہوں کہ جب بندہ مرے گا جو اسے مس کرے گا اس پر بھی غسل ہے، تو پھر تکبر کس بات کا ہے؟ کس بات پہ پھر بندہ ناز کرے جب نہ میری انتہا پاک ہے نہ انتہا پاک ہے؟ درمیان کی زندگی میں میں کس دنیا پہ ناز کر رہا ہوں جو میری ہے ہی نہیں؟ ایسے ذہن میں اچھا کوئی بندہ آپ کے پاس 2 کروڑ امانت رکھے، آپ اس پہ ناز کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں کہیں گے یہ میرا مال ہے ہی نہیں۔ تو پھر بتائیے یہ کیا سارا مال تمہیں اپنا سمجھا ہوا؟ نہیں۔ اب اگلا سفر طے کریے، ایک مودت کا نمونہ۔ اب حبیب بن مظاہر، نیزہ سامنے ہے، خون ٹپک رہا ہے، جناب حبیب نے قصیدہ پڑھا ہے، حمد باری تعالیٰ کے بعد کہا کہ کروڑ حمد ہے اس کریم اللہ کا جس نے حسین کے صدقے کربلا کی سرزمین پہ ضعیفی میں جوانی دکھا دی ہے۔ کروڑ ہے حمد اس کریم باری تعالیٰ کا جس نے حسین کے صدقہ کربلا کی سرزمین میں ضعیفی کے بعد جوانی دکھا دی۔ آپ جناب حبیب، میں نے یہی پڑھا کتاب میں کہ اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہے تھے، ایک شامی قریب سے آیا، اس نے کہا حبیب اگر تو اس فوج میں ہوتا پتہ نہیں تجھے کتنا مال ملتا، کتنی دنیا مل جاتی۔ جناب حبیب اور عاشق حسین نے اس شامی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا خبردار، حسین جنہیں خرید لے انہیں دنیا نہیں خرید سکتی۔ فرمایا جنہیں حسین ابن علی خرید لے انہیں دنیا کی کوئی دولت، کوئی عہدہ، کوئی مقام نہیں خرید سکتا۔ اور حسین نے خریدے بھی ایسے ہیں، دنیا میں ہر پیر اپنے مریدوں کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں جنت لے دوں گا،
میری بیعت کرو، میں تجھے جنت دوں گا، جنت لے کے دوں گا، قبر میں تیرے کام آؤں گا۔ مجھے کسی کے پیر پہ اٹیک کا کوئی حق ہی حاصل نہیں، جو جس کو کوئی مان رہا ہے اللہ اس کو وہ پیر سلامت رکھے، لیکن سر اٹھا میری بات بھی سن۔ ہر پیر اپنے مرید کو یہی تسلی دیتا ہے مرنے کے بعد ہم تیرے وارث بن جائیں گے، تیری قبر آسان کر دیں گے، تیری حشر آسان کر لیں گے، تجھے جنت دلوا دیں گے۔ آج ذرا کربلا کی وادی میں ایک ایسا پیر بھی دنیا پہ ہے جو مرنے کا کہتا ہی نہیں، دنیا پہ اپنے خیمے میں بٹھا کے کہتا ہے میرے عاشقوں یہ جنت میں تمہارے گھر ہے۔ فرمایا میرے عاشقان اگر چلے بھی جاؤ، اچھا کتنا بزدل تھا یزید بندے، تو آج بھی پچھلے سال بھی اس کے لیے روڈوں پہ نعرے لے کے نکلے، لیکن ان سے میں غرض نہیں۔ کتنا ڈرپوک اور کتنا بزدل تھا یزید، 36 ممالک سے فوج جمع کرنے کے بعد بھی گھبرا رہا تھا۔ کتنا دلیر ہے میرا حسین، جس کے پاس 72 تھا پھر بھی کہتا چلے جاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ فرمایا جس کے پاس 72 تھے انہیں بھی میرے امام کہہ رہے ہیں جانا ہے تو چلے جاؤ، اگر شرم آتی ہے تو دیا جلاتا نہیں بجھا دو پھر چلے جاؤ۔ جنت دیتا ہے مالک نے کہا ضمانت ہے جنت تمہاری ہے چلے جاؤ، لیکن انہوں نے کہا ہماری جنت کا نام ہی ہے جہاں حسین ہو، ہماری جنت ہی وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہو، تیرے قدموں سے دور رہ کے ہمیں جنت بھی قبول نہیں۔ یہ ہے عشق حسین۔ اور یاد رکھیے جو پڑھا ہے کہ مودت محبت ہوتی ہے دونوں طرف سے، طرفین، یک طرف محبت نہیں کام دیتی۔ آپ کہیں گی مجھے باپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا احترام ہے، لیکن باپ کہے بیٹا ایک گلاس پانی کا تو دے دو، بیٹا کہے بابا ابھی تیری صحت ٹھیک ہے اٹھ کے جا کے پی فریج میں پانی پڑا ہوا ہے، وہ نافرمان بیٹا شمار ہوگا۔ کیا کہنا میرا کریم مالک کتنا ہی احسان کیا تو نے مخلوق پر۔ مالک کہتا ہے کبھی یہ سوچ ماں تیری سگی ماں ہے، سگا باپ ہے، سگا بھائی ہے، 3 دفعہ کہنا نہ مان، تجھے گھر سے نکال دیتے ہیں، گلی سے باہر کر دیتے ہیں، جاؤ ایسے گستاخ بیٹے، تیرے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ کریم کہتا ہے پیدا ہونے سے لے کر اس سانس تک کبھی اپنا بھی حساب لگا تیری نافرمانی کتنی ہے، کبھی میں نے بھی تیرا کوئی رزق بند کیا؟ یعنی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے بڑے کریم کا نافرمان ہے، صرف یہی پتہ چل جائے نا کہ وہ کریم کتنا ہے تو انسان کبھی نافرمانی نہ کرتا، لیکن تعارف نہیں، توحید کا پتہ ہی نہیں بندوں کو توحید ہے کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو مولا نے فرمایا کتنا ہے وہ کریم۔ میرے مالک فرماتے 2 ہے نا آپ کے پاس لکھنے والے جو آپ کا حساب کتاب کر رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب تیرے وہی فرشتے رات سارے دن کے گناہ رحمان کے دفتر میں جمع کرواتے ہیں، وہ کریم ہی اتنا ہے صبح انہی کے ہاتھ میں تیرا رزق بھیج دیتا ہے کہ وہ کریم ہی اتنا ہے، انہی کے ہاتھ میں صبح تیرا نصیب دے دیتا ہے کہ جاؤ۔ اسے کبھی تو شرم آئی جائے گی کہ میں کس کا گستاخ ہوں۔ آج کل تو خیر اللہ خیر کرے 2 بجے تک تو نیٹ چلتا ہے نا، پھر جو سرکار 2 بجے سوئے گا اس نے صبح تہجد پڑھنی ہے، بتائیے اس نے کون سی تہجد پڑھنی ہے اٹھ کے؟ 8-9 بجے بستر چھوڑے گا۔ پیغام ہے تیری دھرتی پہ، پہلے میں کہہ گیا ہوں کسی کی پرواہ نہیں، فتوے تو ہر کسی پہ لگتے رہتے ہیں، لیکن جو میرا حق ہے ادا کر کے جا رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ بے نماز دنیا کی نگاہ میں تو مومن ہو سکتا ہے، ہم 14 کی نگاہ میں وہ مشرک ہے۔
دنیا کو تو دھوکہ دے لے گا کہ جی بڑے مومن ہے، بڑا لنگر دیتا ہے، 50 دے اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، تو اور پہاڑ بھی کر دے خدا میں خرچ۔ لیکن اگر جو مومن کی نشانی اللہ نے بتائی ہے وہ مومن چلے گا، یا جو تم اور میں سیٹ کرتے ہیں وہ چلے گا؟ آئیے پھر قرآن کے پاس چلتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ پتا ہونا چاہیے نا کہ مومن کی صفات کیا ہیں، جو قرآن کیا کس کو مومن کہتا ہے۔ شیعہ سنی کی پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ باتیں نیچے رہ گئی ہیں، اوپر سوچو۔ آئیے قرآن کی عدالت میں کہ میرے مالک تم ہمیں سمجھاؤ، رہنمائی کرو، مومن کون ہے؟ مالک کہتا ہے آؤ پھر سورہ انفال پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ میرا مالک کہتا ہے دراصل مومن ہے ہی وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کا دل ڈر جائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے سامنے اگر میری قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو آج کل جو حال چل رہا ہے، جب قرآن شروع ہوتا ہے بندے ریسٹ کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہن مولوی آ گئے، خشک تقریر شروع ہے، آ جاؤ بھائی ٹور پھر کے پھر اگلے بندے تے آ جاؤ گے۔ خدا را اپنی جوانی پہ رحم کر، دھوکے کی موت نہ مر۔ کربلا میں میرٹ چاہیے، تعداد کوئی معیار نہیں۔ اگر مولا نے تعداد اکٹھی کرنی ہوتی تو پھر تو بہت سارا ہجوم آ جاتا ساتھ۔ میرے امام نے کہا میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ جو مال اور دولت، کیوں امام نے خطبے دیے کہ میری یہ جنگ مال و دولت کے لیے نہیں ہے، جس نے جانا ہے چلا جائے، مت بھولے کہ یہ جنگ کسی کوئی جنگ میں کرنے نکلا ہوں، کوئی سلطنت فتح ہونی ہے، نہیں، یہاں ایک سفر عشق ہے۔ آئیے اگلا سفر کریے مودت کا۔ ایک نمونہ جناب حبیب، دوسرا نمونہ میرے مولا مسجد کوفہ کے منبر پہ خطبہ بیان کر رہے تھے، سامنے سینٹر والے دروازے پہ اسی طرح ایک حبشی غلام آ گیا، اس نے مولا امیر پر سلام کیا، فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین و یاسوب الدین، آئے مومنوں کے امیر یاسوب الدین میرا سلام قبول کریے۔ میرے امام نے سلام کا جواب دیا۔ اس بندے نے جو غلام تھا حبشی، اس نے اگلا جملہ کہا یا علی قد سرقتو، مولا مجھ سے چوری ہو گئی ہے، میں اعتراف جرم کر رہا ہوں اس لیے کہ آج علی علیہ السلام تیرے ہاتھ سے سزا لے کر آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جاؤں۔ میرے مولا نے کہا غلام تیرا عقل ٹھیک ہے، ہوش حواس میں ہو، باقاعدہ اعتراف جرم کر رہے ہو، اس کا حواس میں ہو؟ کہتا مولا میں کل ایمان کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں، مجھ سے چوری ہو گئی ہے۔ میرے امام نے کہا حسن بیٹے جاؤ تلوار لے کے آؤ۔ تلوار آگے میرے مولا نے انگلیوں کے پورے کاٹے، کٹا ہوا ہاتھ لے کر نا غلام علی کوفہ کے بازار میں جا رہا ہے۔ آپ نگاہ رکھنا کہ مودت کیا ہے، جو موضوع ہے مودت کس کو کہتے ہیں، کس معراج پہ تھی، ہاتھ سے خون جاری ہے، کٹا ہوا ہاتھ گوشت کے پیچھے ہے، بھرے بازار میں جا رہے، ہر بندے نے اچھا آج ان کے ذہن میں تھا کیونکہ مولا نے ان کو دی ہے سزا، آج تو یہ علی کے لیے کوئی اچھے لفظ نہیں کہے گا، اس کو چھیڑو، یہ کوئی عجیب باتیں کرے گا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ مودت میں سرشار تھا۔ محبت ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتا، یہ تھا مودت جو اور بڑھ گئی۔ جب بازار میں گیا سب نے کہا ماں بالوں کا یا اسود، ماں کا تھا یمینوں کا، اوے حبشی غلام تجھے کیا ہوا، تیری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ غلام علی خاموشی سے چلتا گیا، سر جھکا کے سفر جاری رکھا۔ جب بازار کے سینٹر پہ پہنچا وہاں اور زیادہ رش تھا، انہوں نے اور تانے دیے شروع کیے، فرمایا او حبشی غلام تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ خدا کی قسم جو پورے بازار میں خاموشی سے جا رہا تھا، رکا غلام علی، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا سنو
کہتا ہوں یمینی امیر المومنین، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو مومنوں کا امیر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو زہرا کا شوہر ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جس کی محبت جنت اور جہنم کا میزان ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی رسول، یہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہاتھ بھی کٹوا رہا ہے پھر بھی قصیدے۔ ان کی توقع کے برعکس نتیجہ نکلا، انہوں نے کہا یہ سرکار بندہ بڑا عجیب ہے، ہاتھ بھی کٹوا کے خون بھی چل رہا ہے پھر بھی قصیدے پڑھ رہا ہے، کیونکہ مودت کے اس معراج پہ فیض تھا۔ ادھر سے غلام علی اور گزر، اس نے کہا یہ عجیب ماجرا ہے، جلدی سے گزرتا ہوا گیا اور مولا علی علیہ السلام کے پاس کہا مولا بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا ہے بازار میں۔ کیا دیکھا؟ ابھی جس کو آپ نے سزا دی ہے بازار کے چوک میں کھڑے ہو کے تمہارے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میرے مولا نے پتہ کیا کہا، جملہ اسی میں پوری سپیچ کا نتیجہ ہے، اگر وصول کرو۔ میرے مولا نے کہا حسن بیٹے، جی بابا جان۔ فرمایا جاؤ چچا کو بلا کے لے آؤ۔ آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں بھائی، آپ اور میں کسی کو کوئی لقب دیں گے، اس میں کوئی غرض بھی ہوگی، کوئی خوشامد ہوگی، لیکن جسے کل ایمان بھائی کہہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ چچا کو بلا کے لاؤ۔ میرے مولا حسن چلے، وہاں پہنچے جہاں غلام علی بازار کے سنٹر میں کھڑا ہے، ننھا سا ہاتھ دامن میں ڈال کے کریم امام نے اس حبشی غلام کی طرف دیکھا اور فرمایا چچا آپ کو میرا بابا بلا رہا ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، واپس پلٹا انہیں قدموں سے آ کے کہتا مولا حکم ہے دوسرا ہاتھ بھی کاٹنا، یہ ہے مودت کا معراج۔ نہیں، مولا نے کہا میں عادل امام ہوں، جو تیری سزا بنتی تھی وہ دے دی ہے اسلامی اور شرعی قانون کے مطابق۔ مولا بلایا کیوں ہے؟ میں نے اس لیے بلایا، بازار میں کیا کہہ رہے تھے؟ مولا انہوں نے پوچھا ہاتھ کس نے کاٹا، میں نے بتا دیا ہے۔ میرے مولا نے کہا وہ کٹی ہوئی انگلیاں کدھر ہے؟ آپ معراج کا قصیدہ ہے، اگر سماعت فرمائیے تو مولا نے کہا وہ کٹی ہوئی انگلیاں کدھر ہیں؟ خدا کی قسم اس بے شک حبشی غلام بھی تھا، اس نے کہا مولا جس کو آپ کاٹ دیں اسے میں کیوں پاس رکھتا؟ فرمایا جسے آپ کاٹ دیتے اسے میں کیوں پاس رکھتا، پھینک دی تھی۔ میرے امام نے بلا تشبیہ اپنی ابا کندھے سے اتاری، اس حبشی غلام کے ہاتھ پہ رکھی، جب ہاتھ سے ابا ہٹائی معجزہ امامت ہوا کہ اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ چمکنے لگا۔ اب یہ جھکا پھر قدمہ کہتا مولا ایک اجازت دیجئے۔ مولا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اگر چلو آپ ایسا بات کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، بعض بندوں کی سماعت کی ریس بندی ہوتی ہے، زور پہ داد دیتے ہیں، لیکن لفظوں پہ داد کم لوگ ہی دیتے ہیں جو معرفت رکھتے ہو۔ اب کہتے ہیں مولا اجازت دیجئے، اگر آپ کا حکم ہو۔ بڑا ہی معراج ہے، بڑا لطف ہے یار اس جملے میں، میں نے تو جب بھی دہرایا تو ذہن میں تراوت اور تازگی آ جاتی ہے۔ کہتا مولا اجازت دیجئے، مہربانی فرمائیے، کیا چاہتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں جنہوں نے کاٹا ہوا ہاتھ دیکھا تھا جڑا ہوا دکھا دو ان کو۔ فرمایا جنہوں نے کٹا ہوا ہاتھ دیکھا تھا انہیں جڑا ہوا جا کے دکھا دو۔ میرے امام نے کہا جاؤ، میں کب روک رہا ہوں؟ اب جو بازار میں لوگ جمع تھے نا وہ کہتے ہیں کہ اوے غلام یہ کیا ماجرا ہے، ابھی خون تھا ابھی ہاتھ چمک رہے۔ فرمایا سنیے، جب ہاتھ کاٹا تھا وہ فضل الہی سے علی نے کاٹا ہے، اب جب جوڑا ہے تو یہ کرم علی ہے۔ فرمایا سزا دینا میرے امام کا عدل تھا، جوڑنا میرے امام کا فضل ہے۔ اور چلو بات سامنے آ گئی، ایک اور نکتہ اور ایک موڑ آپ کو اور سنا دوں کہ میرے مولا عادل کتنے تھے۔ کوفہ میں بابا ظاہر میرے مولا کی شاہی آئی ہے 36 ہجری، میرے مولا نے مالک بن اشتر نخی کے بندے کے قبیلے کے بندے کو بلایا۔
فرمایا جاؤ کوفہ میں اعلان کروا دو کہ کل ظہر کی جماعت کوفہ کی جامع مسجد میں وہ پڑھائے گا جس کی زندگی نقل محمد نہیں اصل محمد ہے. اعلان کروا دو. اعلان ہو, چلو ابھی یہاں اعلان ہو جائے کہ چیچا وطنی کی فلاں جامع مسجد میں مغرب کی جماعت امام زمانہ کرائیں گے. بتائیے پھر رش کتنا ہوگا؟ پھر تو مجبوری نہ پڑھنی پڑنی نا. چلو کے پیچھے بھانے نہیں جائیے, اس دن تو حاضر ہونا پڑنا ہے. بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی مسجد میں کہ علی علیہ السلام آ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے اور خلیفہ وقت آ رہا ہے. کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے, لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں رستے کی طرف. پروٹوکول ہوگا کیونکہ خلیفہ وقت جو آ رہا ہے, دربان ہوں گے, بڑا لشکر ہوگا, آگے نوکر چاکر ہوں گے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. دنیا دروازوں کی طرف دیکھتی رہی, میرے مولا مسجد میں پہنچ گئے. ایک نوجوان آگے بیٹھا تھا, اس کے کندھے پہ میرے امام نے ہاتھ رکھا, فرمایا تھوڑا سا رستہ دو, میں نے آگے جانا ہے. پتہ ہے وہ نوجوان کیا کہتا؟ کہتا سرکار جہاں جگہ ملتی ہے نا وہیں بیٹھ جاؤ, بڑی مشکل سے جگہ ملی ہے. آگے میرے امام نے پتہ ہے کیا سوال کیا؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا, آج اسی مسجد میں خلیفہ محمد نے, داماد رسول نے, علی مرتضیٰ نے جماعت کروانی ہے. میرے امام نے کہا پھر رستہ دو گے تو میں پڑھاؤں گا. فرمایا رستہ دو گے تو میں آگے جا سکوں گا اور نماز پڑھاؤں گا. اچھا, اب جو ممبر بنا ہوا تھا وہ لکڑی کا تھا, اس کے زینے تھے, سیڑھیاں تھی 3. جب ظاہر خلیفہ اول کا وقت آیا, انہوں نے احترام میں رسول میں ایک سیڑھی چھوڑ دی, پھر دوسری خلیفہ دوم نے, سیوم نے, یعنی احترام نبی میں چھوڑتے گئے. آپ دنیا کے ذہن میں تھا زینے کے سٹیپ بھی ختم ہو گئے ہیں ممبر کے, اور علی بھی آ گئے ہیں. علی بیٹھیں گے کہاں؟ دنیا کی سوچ میں یہ کیسٹ چل رہی تھی کہ علی کہاں بیٹھیں گے. اب زینے کی سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں, اب کیا کرے گا علی؟ وہ نیچے آ جائے گا صف پہ, پھر سارے برابر ہو جائیں گے ہم. خدا کی قسم میرے مولا صفے چیرتے ہوئے جب اس ممبر کی طرف پڑھے, علی علیہ السلام سوار ہوتے ہوتے وہاں جا بیٹھے جہاں خود محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے. دنیا حیران ہوئی, انہوں نے کہا یہ کیا کہ علی نے یہ کیوں کیا کہ احترام محمد میں سیڑھیاں چھوڑتے چھوڑتے لوگوں نے احترام کیا ہے, علی نے احترام کیوں نہیں کیا؟ میرے امام نے ان کو سمجھایا بھائی عقل سے کام لو اور تھوڑی سی ہسٹری پڑھو. حاضہ الخشبہ, میرے مولا نے فرمایا یہ تو ہے لکڑی کا ممبر. اس دن کہا تھے جب فتح مکہ ہوا تو میں مہر نبوت پہ سوار تھا. فرمایا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں تو مہر نبوت کا سوار ہوں. پھر آخری بات, اور پھر تھوڑا سا ذکر مسائل. ٹائم کافی گزر گیا, آپ کی محبت میں کافی پڑ گئے. مولا نے خطبہ دیا کیونکہ یہ پیغام ہے, یہ تو چلو پہنچ جائے. خطبہ پڑھنا شروع کیا. چند لوگ تھے جو مولا امیر خطبہ پڑھتے تھے, وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. میرے امام نے دیکھا کہ یہ کیسی مخلوق ہے, کل ایمان خطبہ بیان کرے اور یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. جب خطبہ علی ختم ہوا, میرے امام نے ایک بزرگ کو بلایا, فرمایا یہ بندے کون ہیں؟ وہ ان کے فضائل مولا علی کے سامنے پڑھنے لگا. فرمایا مولا یہ ہم رجال الحق, یہ حق کے بندے ہیں. میرے امام نے کہا میں نے آپ سے فضائل ان کے نہیں پوچھے, یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا مولا یہ مسجد کوفہ میں ہی ڈیرے ڈال کے رہتے ہیں, سارے کوفہ کے بزرگوں کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بڑے ہی نیک بندے ہیں جی. میرے امام نے کہا مجھے قضا نمازوں سے روزوں سے غرض نہیں. اگلا جو دکھتی رگ پہ میرے امام نے ہاتھ رکھا, میرے امام نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ ان کے کھانے پینے کا نظام کیا ہے؟
انہوں نے کہا مولا یہی کوفے والے لوگ تو کہ رحم و کرم پہ بیٹھے ہیں. میرے امام نے کہا خبردار، مسجد سے ان سے نکالو اور بیلچے دو ہاتھ میں، جائیں کوفہ کے بازار کے باہر مزدوری کرو، بچوں کے لیے حلال رزق کما کے شام کو میرے امام نے فرمایا جب آؤ گے تمہاری پیشانی سے مزدوری کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، وہ پسینے والی تمہاری 3 رکعتیں علی کے پیچھے 70 سال کی عبادت سے افضل ہوں گی. دین کی قدر کرو. اسی دین کے لیے بڑا ہی نقصان ہوا میرے مولا حسین کا. آج کا دن نہیں رہ گیا نا، کل صبح عاشور ہے، اگلے سال وہی روئے گا حسین کو جو زندہ بچے گا. بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں مظلوم کربلا کو رونے سے. عزادارو، دشمنی تو ہر بندے سے ہوتی ہے، بندوں کی ایک دوسرے سے، لیکن کبھی دشمن کو موقع مل جائے نا کہ اس کو دشمن اکیلا مل گیا کہ میں ماروں، لیکن یاد رکھیے بڑے بڑے شقی دشمن اس وقت بندے کو چھوڑ دیتے ہیں جب بندے کے ساتھ کوئی بیٹی ہو. عزاداران مظلوم کربلا دکھ اس بات کا ہے حسین علیہ السلام کو بیٹی کے سامنے مارا گیا ہے. دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو مرتے دیکھے، مارتے ہوئے کسی کو نہ دیکھے. اب عزاداروں صبح عاشور ہوئی ہے، سارے جوان ندان بزرگ مہمان چلے گئے میرے امام کے، اکیلے بچ گئے. زخموں سے چور ہیں، بدن سے کوئی جسم کا ایسا ٹکڑا نہیں خالی جس پہ زخم نہیں لگا مظلوم کو. ہر کسی نے بھی مارا ہے، کوئی فوج میں ایسا بندہ نہیں بچا جس نے مظلوم کو نہیں مارا، کیونکہ جب بھی لاشیں اٹھانے جاتے تھے لوگ مارتے تھے. اب عزاداروں سنو گے ایک ہی جملہ غربت کا، تیری آنکھ وضو کر لے، بانی مجلس کے مرحومین کو ثواب مل جائے گا. اب میرے مولا آئے اپنی عالیہ بہن کے خیمے کے سامنے، ایک آواز نے فرمایا میری بہن، آیت تطہیر پڑھی. اندر سے بی بی نے کہا بھیا آپ کا مجھ سے پردہ نہیں، اندر تشریف لائیے. میرے امام نے پتہ کیا جملہ کہا تھا؟ فرمایا زینب بہن جو میری حالت ہے اندر دیکھ کے کوئی پردہ دار نہ مر جائے. میرے امام کہتے کوئی اور مرے یا نہ مرے، میرے سینے کا جو تعویذ ہے سکینہ وہ میری یہ حالت نہیں دیکھ سکے گی. عزاداروں میری بی بی نے جب یہ کہا پار نہ رکیے ذرا اندر آئیے. میرے مولا نے کہا زینب عالیہ کیا کرو گی؟ میرے مولا کہتے ہیں میں اندر جو آؤں گا تو تم کیا کرو گی؟ فرمایا بھیا جس بہن کا بھائی زخمی ہو وہ بہن مرہم کرتی ہے. عزاداروں میرے مولا نے بڑا دکھی جملہ کہا ہے، فرمایا زینب جب زخم پہ مرہم رکھی جاتی ہے نا پہلے زخم کو دھویا جاتا ہے. فرمایا زینب تو 3 دن سے پیاسی بیٹھی ہے، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، بتائیے میرا زخم کیسے دھوگی؟ عزاداروں میرے مولا اندر آئے، خیمے کے اندر داخل ہوئے. کوئی کرسی پہ بیٹھے ہیں نہیں، مٹی پہ بیٹھ گئے خیمہ میں، سامنے بہن بیٹھی ہے. اب عزاداروں میرے مولا نے کہا زینب عالیہ تھوڑی دیر بعد میں شہید ہو جاؤں گا، میرے اس سارے قافلے کی سالار آپ ہیں، ان کی محافظت کرنا. اور بالخصوص میرے مولا نے فرمایا سکینہ تیرے ساتھ جا رہی ہے، اس کا سفر میں خیال رکھنا، اس کو میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. عزاداروں جو بی بی بابا کے سینہ کے بغیر کبھی سوتی نہیں تھی، وہ کہتے خدا جانے کربلا سے لے کر شام کے زندانوں تک کیسے سوئی ہوگی. عزاداروں میرے مولا نے کہا بی بی کیوں بلایا اندر؟ فرمایا جب بابا کو ضربت لگی تھی نا 19 رمضان کو ایک وصیت میرے بابا نے کہی تھی. فرمایا کیا کہا تھا تیرے بابا نے؟ فرمایا وہ کہہ رہے تھے کہ زینب عالیہ جب عاشور کے دن حسین تجھ سے پرانا لباس مانگنے آئے سمجھنا تیرے بھائی کا آخری وقت آ گیا ہے. فرمایا بابا نے مجھے وصیت کی تھی میری طرف سے حسین کے گلے پہ بوسے دینا اور میرا سلام کہنا. عزاداروں میرے مولا نے کہا بی بی اب
وصیت پوری کرنی ہے؟ فرمایا ہاں۔ میرے آقا نے اپنے گلے سے کپڑا ہٹایا، زینب عالیہ نے گلے پہ بوسے دینے شروع کیے۔ عزاداروں کہا یہ نانے کا بوسہ ہے، یہ بابے کا بوسہ ہے، یہ اماں زہرا کا بوسہ ہے، یہ حسن ویر کا بوسہ ہے۔ عزاداروں اچانک جب بی بی نے بوسے دے لیے، اب میرے مولا رونے لگے۔ فرمایا زینب تو نے اپنی وصیت پوری کر لی ہے، مجھے بھی اماں نے ایک وصیت کی تھی کہ درباروں میں بازاروں میں تیری بیٹیاں جائیں گی، ذرا سر سے چادر ہٹا میں تیرا سر چوموں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين خدایا ماتم حسین، ماتم حسین۔